أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی 22 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. 23، 24 اور 25 نمبر کی آیت ہے. جو پیچھے مضمون گزرا ہے کہ کسی پاک دامن پر الزام لگانا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا استثناء کر کے علیحدہ طور پر بتایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ پاک دامن پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس چیز کے لیے وہ گواہی دے رہے ہیں اپنی زبان سے، ہاتھوں سے اور پاؤں سے، قیامت کے میدان میں یہ سارے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، قیامت کے میدان میں پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بالکل حق بولنے والے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لوگ جو حضرت عائشہ کی ذات پر انگلی اٹھا رہے تھے وہ بالکل اس سے بری ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ انسان جب نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو ہر جگہ پر نیکی تلاش کرتا ہے، اور برائی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر ہر جگہ برائی تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کے نکاح کا وقت آئے گا تو اس کا جیسا مزاج ہوگا اس مزاج کے اعتبار سے وہ انسان تلاش کرے گا. مرد اگر نیک ہے تو نیک عورت تلاش کرے گا، عورت اگر نیک ہے تو نیک مرد تلاش کرے گی، اور مرد اگر گناہگار ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہونے والا ہے، شراب پینے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، اور ایک طریقے کی اپنی ساری زندگی کو اس نے عیاشی میں گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس سے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے ہی عورتوں کو تلاش کرے گا جو اس کے مزاج کے مطابق ہو. اور عورتوں کے مطابق بھی یہی ہے، عورتوں کے متعلق بھی یہ عورت نے اگر اپنا مزاج ایسا بنایا ہے، جیسا آج کل کا ماحول ہے،
بہت ساری شکایتیں آتی ہیں کہ بھئی مرد اگر داڑھی والا ہے تو عورتوں کو داڑھی والا مرد پسند نہیں آ رہا ہے۔ یہاں تک شکایتیں آتی ہیں کہ اگر نکاح کرنا ہے تو آپ کو داڑھی کاٹنی ہوگی۔ اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاٹ کر نکاح کر لیا جائے، اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو عورتیں گناہوں کی طرف مائل ہیں، اپنا مزاج انہوں نے گندا بنایا ہے، تو ایسے ہی مرد کو تلاش کرے گی جس کے مزاج ان کے مطابق عیش پرست ہو، اس کو بے پردگی میں گھمانے والا ہو اور گناہوں کی طرف مائل ہو۔ لیکن اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر نکاح کا ان کا مقصد نہیں ہے بلکہ ہر وقت عیاشی، بے پردگی، گناہ اسی میں رہنا ہے، تو ایسے نکاح کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، قانون بیان کیا۔ جیسے آپ سورہ نور کے شروع سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جتنے فواحش، گندگیاں، بے پردگی اور جتنی بھی غلط باتیں ہیں، اس کی پابندیاں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما، اس کے سارے راستوں کو بند کرنے کے طریقے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ عفت، پاک دامنی کو بچانے کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اصول بتایا جو آج کل کے ماحول میں بڑا خطرناک اصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل مت ہو حتی تستانسوا، یہاں تک کہ ان کی اجازت نہ ہو، وتسلموا علی اہلھا، اور ان کے اوپر سلام کرو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو یاد رکھو۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ایک اہم ترین مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ ہمارے یہاں یہ مزاج بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دنیا دار تو بہت الگ رہ گئے، بات دین داروں کا مزاج بھی یہ ختم ہو گیا ہے۔ اسلام نے یہ اصول بتایا کہ کسی کے گھر میں اگر آپ کو جانا ہے، داخل ہونا ہے، تو سب سے پہلے اس کو سلام کرو۔ اگر سلام کا جواب نہیں ملتا ہے، ایک بار کیا، دو بار کیا، تین بار کیا، اگر سلام کا جواب نہیں ملتا ہے تو آپ وہاں سے خاموش لوٹ جائیں۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اگر کسی کا گھر اتنا بڑا ہے کہ آپ کے سلام کی آواز اندر تک نہیں جا رہی ہے، تو آج کل اصول ہوتا ہے کہ بھئی کسی کے گھر میں بیل لگائی ہوتی ہے، آپ نے بیل بجائی، تو بیل بجانے کے بعد بھی اگر اندر سے آواز آ رہی ہے کہ بھئی کون، تو آپ کو یہ جواب نہیں دینا ہے کہ میں ہوں یا میرا نام یہ ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان بغیر سلام کرے آپ سے اگر گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے تو اس کو ہرگز اجازت مت دو۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعبیر کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کے گھر میں بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے، گویا وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرنا گویا اسلام سے باہر نکل جانا ہے۔ یہ چیز بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہم لوگ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں نا، دوسروں کے گھر کی بات تو بہت دور کی رہی، بلکہ میں 2-3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میری بیوی، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، تو کیا مجھے بھی اجازت لینی ہوگی گھر میں داخل ہونے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، آپ کی بیوی کے اوپر آپ کو سلام کرنا ہوگا اور پوچھنا ہوگا کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ بھلے گھر آپ کا ہے، بیوی آپ کی ہے، لیکن وہ کس حالت میں بیٹھی ہوئی آپ کو کیا پتا ہے، اس لیے آپ اس کو سلام کرو، یا جو اشارے ہوتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے، کھنکارنا، آواز نکالنا، کھانسنا، اس طریقے سے کرو تاکہ وہ اپنے طور پہ تیار رہے کہ میرا شوہر گھر میں آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہاں تک پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میری والدہ اور میں اکیلے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتا،
اور میں میری والدہ کی خدمت کرتا ہوں تو کیا مجھے بھی اجازت لینی پڑے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہے؟ یعنی صحابی پوچھ رہے تھے کہ میری ماں ہے اور میری ماں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو مجھے اجازت؟ فرمایا ہاں آپ کو اجازت۔ جب انہوں نے دوبارہ پوچھا نا تو اللہ کے رسول نے تھوڑا غصے میں جواب دیا، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ماں کو آپ بغیر پردے کے یا آپ کی ماں کو ستر کھلا ہوا آپ دیکھ لو آپ کی آنکھوں سے؟ وہ گھر کے اندر اکیلی ہے، ہو سکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے اس نے کوئی ستر کھولا ہو اور آپ اچانک بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے، تو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی والدہ کے ستر کو آپ دیکھ لیں؟ فرمایا نہیں چاہتا۔ تو بس پھر اسلام نے تو اصول بتایا ہے، پاک دامنی کے لیے بتایا نا، تو اس پاک دامنی تو گھر میں کسی کے بغیر اجازت کے داخل ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نئے نئے تھے، بنو عامر کے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، انہیں ادب پتہ نہیں تھا۔ ایک جملہ انہوں نے عربی میں استعمال کیا جو ادب کے خلاف تھا، سلام بھی نہیں کیا اور کہا کہ اعلیجو یعنی جملہ ہے کہ کیا میں گھس سکتا ہوں، یعنی کسی کے گھر میں گھس جانا، تو کیا میں گھس سکتا ہوں؟ یہ جملہ تھوڑا ادب کے خلاف ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا جاؤ انہیں ادب سکھاؤ، انہیں اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ۔ تو صحابی باہر گئے اور انہیں سمجھایا، دیکھو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے یا کسی کا بھی گھر ہو، ادب کے ساتھ سلام کرو، اجازت لو، پہلے سلام کرو اور سلام کا جواب مل جائے تو اس کے بعد اجازت لو۔ تو یوں کہو السلام علیکم یا رسول اللہ ادخلو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو یہ داخل ہونے والا جملہ ادب والا جملہ ہے اور گھسنے والا جملہ بے ادب جملہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اندر سے سنی، وہ صحابی کو بتا رہے تھے کہ آپ باہر جا کر سمجھا دو، تو انہوں نے پہلے سن لیا، تو وہ صحابی کے باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا السلام علیکم یا رسول اللہ ادخلو، اللہ کے رسول کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں داخل ہو سکتے ہیں، جا فرشتے بھی اجازت لے کر آ سکتے ہو۔ ہم بغیر اجازت کے کیوں جائے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ادب اور احترام کیا ہے ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر آپ جاؤ اور میرے نبی اگر آرام کرتے ہو نا تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نیند سے ان کو اٹھاؤ۔ اتنا ادب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بہرحال کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ گناہ عظیم ہے۔ آج کل ماحول بڑا خراب ہے، خاص طور پر دوستوں کا ماحول بڑا عجیب ہے۔ آپ کی دوستی بازاروں میں رکھیے، گھر میں ہرگز مت رکھیے، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، رمضان سے تقریباً 20 یا 25 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں کا ایک معزز علاقہ ہے، میں نام نہیں لوں گا غیبت ہو جائے گی، جس کو بہت دیندار علاقہ کہا جاتا ہے اس شہر میں۔ وہاں کا ایک نوجوان میرے پاس روتا ہوا آیا اور کہا مجھے ذرا کچھ اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ تو میں کہا ٹھیک ہے، میں نے کچھ وقت دیا اور ہم اکیلے، آپ نہیں مانو گے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کی بات سننے کے بعد۔ کہا میرا ایک دوست تھا، میں نے اپنا جگری دوست اس کو سمجھا تھا، میرے گھر میں آتا تھا جاتا تھا، آج یہ حال ہو گیا کہ میری عورت کو لے کر وہ چلا گیا۔ کہاں ماحول پہنچ گیا؟ اس نے جتنا بھروسہ کیا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے بھروسہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو جو سزا ملی ہے نا وہ اسلام کے قانون کے خلاف عمل کرنے کی سزا ملی ہے۔ اسلام نے اجازت نہیں دی، آپ کی دوستی آپ کی باہر ہے، آپ کے گھر میں کوئی دوستی نہیں آپ کے اہل و عیال کی پاک دامنی، تو آپ دوستی باہر رکھیے، آپ کے گھروں میں کیوں دوستی رکھ رہے ہو بھائی؟ بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک آج کل بے تکلف ماحول بن گیا ہے کہ بھائی دوست کا فون آ گیا تو بھائی مجھے یہ چیز ہے، تو جانا گھر تیری بھابھی ہے گھر میں، جا کر لے لینا بھائی، ایسا ہوتا ہے نہیں، موٹی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اصول نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، آپ گویا گناہوں کے دروازے کھول رہے ہو، جو اسلام نے بتایا نا اس کے خلاف حرکتیں کر رہے ہو، اس کی سزا ملنی ہے جو اسلام کے اور قانون کے خلاف کام کرے گا۔ تو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، ایسا نہیں کہ مرد ہیں۔ حضرت ام ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اکیلی رہتی تھی اور حدیثوں کا کام کرتی تھی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیثیں سنی تھی نا، سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو
ام ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 عورتوں کو لے کر اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی جاتی تھی اور ان سے دین سیکھتی تھی، اللہ کے رسول کے احادیث سنتی تھی۔ لیکن فرماتے بھلے حضرت عائشہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، لیکن ہم جب بھی جاتے تھے پہلے باہر سے سلام کرتے تھے اور حضرت عائشہ سے اجازت لیتے تھے کہ ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ انہیں پکا پتہ تھا کہ حضرت عائشہ کے علاوہ گھر میں دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ جب اجازت دیتی تب جا کر وہ گھر میں داخل ہوتی تھی۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، چاہے کتنی پکی سہیلی کیوں نہ ہو، کتنے بے تکلف تعلقات کیوں نہ ہو، اسلام نے جو اصول بتایا نا ان اصولوں کے اوپر انہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد، ٹھیک ہے بہادر تھے، پہلے بھی بہادر تھے اسلام لانے کے بعد بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے نا، ان کو ایک شرمندگی تھی زندگی میں، ہر وقت ایک شرمندگی تھی۔ جیسا حدیث ہے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان جب قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ جب غضب میں ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ غصے میں ہوں گے، تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے کہ میری امت بڑی پریشان حال ہے، اور سورج نے اپنی ساری آنکھیں کھولی ہے، جیسا حدیث میں فرمایا کہ سورج کی 7 آنکھ ہے، ابھی اس نے صرف ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے، اس دن 7 آنکھ کھول دے گا تو کیا حشر ہوگا؟ لوہا پگھل جائے گا، سورج نیچے آ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور انسان ادھر سے ادھر بھاگے گا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ اعلان فرمائے گا جنات و انسانوں بھاگ کر دکھاؤ، میرے حکم کے بغیر تم کہیں نہیں بھاگ پاؤ گے۔ چاروں طرف سے فرشتے کھڑے ہیں، یعنی چاروں طرف سے اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اور اللہ جلال میں ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس منوانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ سجدے میں گریں گے جو 7 دن 7 رات کا ایک سجدہ ہوگا، تو اللہ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا۔ ارفع راسک یا محمد صل تعطا، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا چاہتے ہم دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ میرے امت کا حساب شروع فرما دے، پریشان حال ہے، میدان محشر ہے، اور میری امت ادھر سے ادھر بغیر لباس کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ حساب جلدی شروع کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ آپ کی امت کو میرے پاس میرے سامنے حاضر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑیں گے، اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ جیسے ابوبکر چلو، فرمایا کہاں؟ اللہ کے سامنے۔ حضرت ابوبکر یوں کانپتے ہوں گے، اللہ کے رسول مجھے مت حاضر کیجیے، حالانکہ حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے مت بھیجیے۔ اگر اللہ مجھ سے اتنا سوال کرے گا نا قیامت کے میدان میں کہ ابوبکر تمہارے زندگی کا آدھا سے زیادہ حصہ بغیر ایمان کے گزرا ہے، حالانکہ ایمان لانے میں سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ابوبکر اللہ یہ پوچھے گا کہ تیرے زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ بغیر ایمان کے گزرا ہے، اللہ کے رسول میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر امت کا مسئلہ ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائیں گے نا، تو حدیث میں فرمایا کہ حضرت ابوبکر دھڑام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، فرمایا ابوبکر اٹھو اور میرے بازو میں آ کر بیٹھو۔ اب اللہ کو تھوڑا کچھ رحم آ رہا ہے، اب اللہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑیں گے، عمر چلو، حضرت عمر وہ کانپتے ہوں گے، بدن پورا کرو، اللہ کے رسول مجھے مت حاضر کیجیے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ کچھ نہیں پوچھے گا، صرف اتنا پوچھے گا کہ عمر یہ بتا کہ تو تلوار لے کر میرے محمد کے پاس کیوں جا رہا تھا۔ اللہ کچھ نہیں پوچھے گا، بس اتنا سوال کرے گا، میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ وہ تھرا رہے تھے، کپا رہے تھے نا۔ تو اتنے اعمال ہونے کے بعد اور خلیفہ ہونے کے بعد اور جنت کی بشارت دینے کے بعد ان کا یہ حال ہے، تو وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے تھے نا، حضرت عمر کی گردن یوں نیچے ہوتی تھی، انہیں ہر وقت ایک صدمہ ستاتا تھا کہ عمر تو اتنا گندا انسان ہے، یہ تو تلوار لے کر نبی کی گردن جدا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر حضرت عمر ہر وقت دھاڑے مار کر اکیلے میں رویا کرتے تھے، جبکہ وہ ایمان سے پہلے کا معاملہ تھا ان کا، لیکن وہ چیز انہیں ستاتی تھی۔ تو بہرحال جب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے نا،
حضرت عمر کیا کرتے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر، اللہ کے رسول عمر کی طرف سے سلام ہے، کیا عمر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے سلام کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتی تو گھر میں داخل ہوتے، نہیں اجازت دے تو خاموش واپس چلے جاتے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، ان کی بڑی فضائل ہے۔ تہجد کی اذان کی ذمہ داری ان کی تھی، آنکھوں سے نابینا تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی اذان کی ذمہ داری ان کو سونپی تھی۔ اور اس وقت کوئی الارم کا دور تو نہیں تھا نا، موبائل کے الارم کہ کوئی اٹھاوے کہ بھئی اتنے بجے، لیکن اللہ کے رسول کے محبت کا صدقہ تھا کہ وہ تہجد میں کسی کے اٹھائے بغیر برابر تہجد کی اذان دیا کرتے تھے۔ اب نابینا تھے آنکھوں سے، ایک دن آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ بات دراصل یہ ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے والا کوئی ہے، میرے لیے تو اندھیرا اجالا دونوں برابر ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، گھر سے نکلتا ہوں مسجد میں آنے کے لیے کئی جگہ پر گر جاتا ہوں، بدن سے خون نکلتا ہے، تو اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے میں گھر میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجبور ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر لانے والا نہیں ہے، فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں گھر میں نماز پڑھ لینا۔ ابھی تھوڑا باہر نکلے نہیں تھے، جبرائیل آ گئے اور اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کس کو دی ہے؟ تو فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے پوچھا ہے کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کس کو دی؟ فرمایا وہ نابینا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کوئی لانے والا نہیں ہے، وہ بار بار گر جاتا ہے، اس لیے میں نے اجازت دی۔ فرمایا نہیں، وہ آپ کا اتنا لاڈلا ہے نا، اور وہ اتنا مخلص صحابی ہے کہ اس کی نماز کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ سب کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ آپ انہیں اجازت گھر میں نماز پڑھنے کی مت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چونک گئے، ہم سے غلطی ہوئی، مجھے اللہ سے پوچھ کر اجازت دینی چاہیے۔ فوراً ایک صحابی کو دوڑایا، کہا جاؤ ان کو بلا لاؤ، بلا کر۔ اب اللہ کے رسول اگر یہ کہہ دے نا کہ بھائی تمہاری وجہ سے اور صحابہ کی نماز قبول ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے شیطان کے دماغ پہ وسوسہ ڈال دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو بلال کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ تو فرمایا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا پھر تو آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے ہٹے کٹے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، وہ آنکھوں سے نابینا تھے، ان کے لیے مجبوریاں تھی، سب کچھ تھا۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث ہے کہ مسجد کی اذان کی آواز سننے والا، اس کو گھر میں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے نا تو بغیر مجبوری کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی ہے۔ تو بہرحال وہ نابینا تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، باہر سے سلام کیا، دروازہ کھولا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ پردہ کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ تو آنکھوں سے نابینا ہے، ان کی آنکھ تو نہیں ہے نا، تو میں پردہ کیسے کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا ان کی آنکھ نہیں ہے، تیری تو آنکھ ہے نا۔ کیا فرمایا؟ ان کی آنکھ نہیں ہے، تیری تو آنکھ ہے نا۔ یعنی عورتوں کے لیے بھی حکم دیا، ایسا نہیں کہ مردوں کو کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، لیکن عورتوں کو بھی تو حکم دیا کہ وہ بھی مردوں کو نہ دیکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ پردہ کرو، چاہے نابینا انسان کیوں نہ ہو تمہارے نظر کے سامنے۔ تو یہ بڑا سخت ترین مسئلہ ہے۔ آج جو بے پردگی کا عمدہ ہوا سیلاب ہے، ہمارے یہاں سب سے گندا ماحول کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ گھر میں مرد بیٹھا ہے، بچے بیٹھے ہیں، اور کوئی آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ کے گھر کی بیل بجا رہا ہے نا، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں اور عورتوں کو آگے بڑھاتے، جاؤ دیکھو کون ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلام نے یہ طریقہ سکھایا آپ کو؟ آپ اٹھیے، آپ جائیے، کون ہے دیکھیے، باہر کون سا مرد ہے، آپ کی عورتیں بے پردہ باہر جائیں گی، دروازے پر پوچھیں گی، اور آپ گھر میں بیٹھے رہو گے۔ اسلام نے یہ اصول کو پسند نہیں فرمایا۔ یعنی بے پردگی کے جتنے راستے تھے، فحش اور برائیوں کے جتنے راستے تھے، ان سارے راستوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں۔ اس لیے لگائی کہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے انسان آگے جاتا ہے تو زنا کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے راستوں پر پابندیاں لگائی جائے نا
تو آگے کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس لیے پاکیزہ بنو، پاک دامن بنو، دوسروں کو بھی پاکیزہ بناؤ اور پاک دامن رہنے کے لیے مجبور کرو، اس لیے کہ آپ پاک دامن رہو گے، آپ کا خاندان، آپ کی نسل اور قیامت تک آنے والی نسل آپ کی پاک دامن رہے گی۔ آپ اگر بگڑ جاؤ گے، آپ اگر پاک دامن نہیں رہو گے تو قیامت تک آنے والی نسل پر آپ کوئی امید مت رکھنا کہ ہماری آنے والی نسل صحیح بن کر دنیا میں آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔